بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زرین حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا حسین. السلام علیکم ڈاکٹر ثنا حسین, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا, تھوڑا جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں. اچھا, تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں کہ ثنا حسین جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ان کو ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا, اور اس کے علاوہ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور فیس بک پر بھی پیج ہے ان کا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس پر جو ہے انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے اویئرنیس سیشن بھی کنڈکٹ کیے ہوئے, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹریننگ سیشن بھی کنڈکٹ کرتی ہے. تو ڈاکٹر ثنا حسین, ایکچولی ہم جو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, بڑا آج کل جو ہے بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی بچوں کے اسکول جو ہے وہ بند ہو جانے چاہیے کیونکہ رمضان ہے, اور جو چھٹیاں گرمیوں کی ہوتی ہیں وہ ابھی دے دیں تاکہ رمضان ہے تو آرام سے سکون سے جو ہے پیرنٹس بھی جو ہے وہ رمضان کو بہتر طور سے گزار سکیں, اور بچے بھی جو ہے ان کو بچوں کی ایک جو ہیکٹک اسکول بھیجنا, ان کو اسکول سے پک کرنا, یہ ساری چیزیں نہ ہوں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں بطور ماہر نفسیات کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اسکول جو ہے بند ہونے چاہیے ہیں رمضان میں, یا پھر جو ہے بچوں کو انوالو کرنے کے لیے رمضان میں اسکول کا کھلا ہونا ضروری ہے اور اسکول میں ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو بچوں کو انوالو کرے؟ کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی زرین, بہت ہی زبردست ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہی بات ہونی چاہیے. زیادہ تر پیرنٹس جو کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ رمضان کے اندر کام کا برڈن بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسکول جو ہے وہ بند ہو جانے چاہیے. لیکن ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسکول کے دوران آپ بچوں کو پہلے سے ان کی کنڈیشننگ کیسے کرا رہے ہو؟ آپ ان کی کنڈیشننگ ایسے کرا رہے ہو, بھائی روزہ ہے, بہت کام ہوتا ہے, ہم بالکل تھک گئے, ان کو لیزی بنا رہے ہوتے, اور یہیں سے آپ ان کو دین سے دور کر رہے ہوتے کہ بھائی آپ کو یہ مہینہ جو ہے وہ رحمت کی بجائے آپ ان کو زحمت کا جو ہے وہ بنانے کا یہ چیز ان کے اندر کنڈیشننگ ان کی کراتی ہو کہ نہیں جی بھائی یہ مہینہ تو بہت ہی مشقت والا ہے, اس لیے جو ہے ان کو اسکول نہیں جانا چاہیے. حالانکہ بچے روزہ نہیں رکھتے, چھوٹے بچے روزہ نہیں رکھتے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ پیرنٹس بھی اور اسکول بھی بہت زیادہ ان کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اسکول میں اس مقدس مہینے کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیوں یہ مہینہ امپورٹنٹ ہے, یہاں پر ہماری فزیکل ہیلتھ کیسے امپروو ہوتی ہے, ہماری اسپرچل ہیلتھ کیسے امپروو ہوتی ہے, خاص کر ہماری ایموشنل ہیلتھ کیسے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں, اور روزے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے. یہاں پر صرف اسکول کا کام نہیں ہے, ساتھ ساتھ گھر کے اندر بھی آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. آپ سب فیملی ممبرس جب مل کر بیٹھتے ہیں تو آپ بچوں کو بتائیں کہ ہم نے روزہ کیوں رکھا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو غلطی پیرنٹس سب سے زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی سحری کے ٹائم پہ وہ کہتے ہیں بچوں کو اٹھانا نہیں ہے, بچوں کو سونے تو تنگ کریں گے, صبح اسکول جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے چیز جو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ وہاں پر آپ رمضان کی ٹرو اسپرٹ جو ہے وہ بچوں کو بتاتے نہیں. آپ ان کو ضرور اٹھائیں سحری کے ٹائم پر بھی, ان کو بتائیں کہ سحری کتنی ضروری ہے, ہم کیوں کرتے ہیں سحری, اس کی کیا فضیلت ہے, اس کے فوائد بھی ہیں. یس ٹھیک ہے, سو اس کے کیا کیا فوائد ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, کیونکہ آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں, سو آپ کی نیوٹریشنل ویلیوز اس سے پوری ہوتی ہیں, اور سحری کے ٹائم پہ کیا کھانا کھانا چاہیے. اور پھر صبح اکثر و بیشتر جو ہے نا لوگوں کو صبح فجر کی نماز کے بارے میں نہیں اٹھتے ہیں. آپ اس وقت فجر کی نماز کی اہمیت بتا سکتے ہیں. صبح جو پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں, ان کی آواز جب آپ سنتے ہیں اس کا کیا سودنگ افیکٹ ہوتا ہے, اور جب صبح کا جو پہلی کرن سورج کی جو ہے وہ نکلتی ہے, آپ وہ دکھائیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی آئیز کے اوپر. اس میں آپ بریدنگ ایکسرسائزز اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. تو اس سے بہت ہی اچھا جو ہے اس سے جو ہے ان کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ مہینہ جو ہے ایک امپورٹنٹ مہینہ ہے ہمارے لیے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے آج کل جس طریقے سے یہی ہے کہ جی اسکول بند ہونے چاہیے کیونکہ پڑھائی کا برڈن جو ہے اس کے ساتھ بچے روزہ نہیں رکھ سکتے. مطلب بچوں میں بھی اگر ایون آپ جو ہے اسکول کالج کی بھی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی دیکھیں تو وہ مطلب روزے کی ایج میں ہی ہوتے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے اوپر پڑھائی کا بہت زیادہ برڈن ہے, ہم روزہ تو رکھ ہی نہیں سکتے. تو بیسیکلی یہ کنڈیشننگ وہیں سے ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ جو ہے ہماری تو پڑھائی ہے. لیکن اگر جو ہے جہاں بات ہے کہ افطار پارٹی کی دعوت آئی ہے, اس میں جو ہے بڑا لوگ خوشی جا رہے ہوتے ہیں, اور بچے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا ہے اسپیشلی وہ بہت انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں اس کے لیے کہ جی ہم نے تو افطار پارٹی انجوائے کرنی ہے. تو مطلب کیا کہیں گے اس بارے میں آپ, کیا ایسا
آپ نے تو جو ہے نا زرین بڑی مزے کی بات جو ہے نا اس چیز پہ، اور میں تو کیونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، پڑھاتے سے میرا تعلق ہے، تو میرا بچوں سے جو ہے وہ یونیورسٹی لیول کے بچوں سے بڑا رابطہ رہتا ہے. اور اس کے حوالے سے میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں نے اپنی کلاس کے اندر ہی ریسرچز کنڈکٹ کی تھی ڈفرینٹ کلاسز کے اندر، اور جب میں نے ان کے اوپر ڈفرینٹ ٹیسٹ اپلائی کیے، چاہے وہ گریٹیٹیوڈ کے تھے، فورگیونیس کے تھے، ان کی ویل بینگ کے حوالے سے، تو ان کے اندر گریٹیٹیوڈ تو اتنا زیادہ اس کا لیول کم تھا کہ میں کیا بتاؤں. اور ساتھ ساتھ ایک اور اسٹڈی ابھی ریسنٹلی ہم نے کنڈکٹ کی، اس کو پبلیکیشن کے لیے بھیجا ہے ہم نے. سو اس کے اندر کیا تھا کہ بھائی جب ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی، بچوں کے اوپر، یوتھ کے اوپر کیا، تو ان کے اندر فورگیونیس جو ہے وہ بہت ہی کم تھا اس کا لیول، اور ان کے اندر ریونج کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ تھا. ایکچولی وہی بات ہے نا، کنڈیشننگ کی بات ہے. یس، کنڈیشننگ کی بات ہے کہ ہم ایسی چیزیں جو ہے اپنے معاشرے کے اندر اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ ریلیجیس ایجوکیشن ہمیں گھر سے شروع ہوتی ہے. ہمیں گھر سے بتانا پڑتا ہے کہ کیا چیز آپ کے ریلیجن کے اندر امپورٹنٹ ہے، آپ نے اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کیسے بہتر بنانا ہے. اور کہتے ہیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. یس، اور سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم نے دیکھا تھا، ایک بار میری کلاس کے اندر بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جس کے اندر ایک بچے نے کہا تھا مس ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے صرف ڈر ہی سکھایا جاتا ہے، گھر کے اندر کہا تھا یہ گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی. بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ آپ کا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرنا ہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، یہ چیز ہوگی. ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نہیں سکھایا جاتا. سو آپ نے اس مقدس مہینے کو ایک اپارچونیٹی کے طور پر لینا ہے اور اپنے بچوں کو اللہ سے محبت کا تعلق سکھانا ہے کہ کیسے وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پیرنٹس خود اس کو جو ہے وہ فالو کریں. ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بچوں سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ ضرور کریں، مطلب آپ کو کرنا چاہیے، میرے بچے کو اچھا ہونا چاہیے، میرے بچے کو جو ہے بہت اوبیڈینٹ ہونا چاہیے، نماز بھی پڑھے تو روزہ بھی رکھے تو یہ چیز کرے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. پیرنٹس کو رول ماڈل بننا بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے رول ماڈل اس کے سامنے، کیونکہ بچہ بیسیکلی کرتا ہے وہی جو اس کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے پیرنٹس کو یا اپنے ایلڈرس کو. کیونکہ اس کو جو ہے آپ بولیں گے تو وہ اتنا نہیں شاید اس کو اوبے کرے گا، لیکن آپ اس کو وہی چیز کر کے دکھائیں گے تو وہ اس کو مزید فالو کرے گا. یس، ٹھیک ہے، آبزرویشن کے تھرو اور امیٹیشن کے تھرو بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. اچھا، اب ہمارے یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کیسے گھر کے اندر سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کیا کریں کہ نماز کی جو عادت جو ہے اس کو اتنا بچوں کے لیے برڈن نہ بنائیں. اگر تو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے طریقوں سے سکھائیں، ان کو تسبیح بنانا سکھائیں. آپ کہیں اس پہ اللہ کے مقدس ناموں کو آپ نے یاد کرنا ہے، اسماء الحسنہ کو یاد کرنا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ صبح اٹھے سحری کرتے ہوئے دعا جو ہے وہ آپ زور سے پڑھیں تاکہ بچے کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہے. افطار کرتے وقت اس کی دعا کو زور سے پڑھنا ہے، کھانا کھانے کی دعا کو زور سے پڑھنا ہے تاکہ بچے جو ہے اس کو سیکھتے جائیں، آپ کے ساتھ وہ لرن کرتے جائیں. اور اس کے ساتھ اگر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. اینڈ دین اس طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے مختلف خاندانوں میں افطار پارٹیز تو ہوتی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سو وہ تو ایک نارم ہوتی ہے کہ وہ تو ضرور ہونا ہے. سو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سارے کے سارے بچے جو ہیں موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں افطار پارٹی میں. تو ایک جو ہے جنرل پرابلم، ایک بڑا پرابلم ہے. تو یہاں پر گھر کے بڑے کیا کر سکتے ہیں، یا جن کے گھر افطار پارٹی آرگنائز ہوئی ہوئی ہے یا جنہوں نے ارینج کی ہوئی ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ تمام بچوں کے لیے جو ہے وہ کمپٹیشنس کو جو ہے وہ آرگنائز کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں. کہ وہ کر سکتے ہیں کہ یار جس بچے کو جو ہے اس مہینے میں اس نے کتنی نمازیں پڑھی، نماز کے لیے آپ ایک ڈائری سب کے پیرنٹس بنا سکتے ہیں کہ آج اور ٹک مارک لگا سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اور آپ اس کو ویکلی جو ہے آپ اس کا ایک پورا پوسٹر یا کارڈ بنا سکتے ہیں اور اس میں کر سکتے ہیں اس بچے نے اس ہفتے میں کتنی نمازیں پڑھی، کون سی نماز پڑھی اور کون سی نماز اسکپ کی، اس بچے نے اس مہینے میں کتنے روزے رکھے. ٹھیک ہے، اس مہینے میں کسی بچے نے کتنے نیبرس کے ہاں افطار پارٹی دینے گیا، افطاری دینے گیا، یا پھر کتنے لوگوں کو اس نے جو ہے نا کائنڈنیس کے ساتھ اس نے جو ہے نا بیہیو کیا. ٹھیک ہے، کائنڈنیس جو کی، یا کسی نیڈی پرسن کی اس نے ہیلپ کر دی. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزوں کو آپ جو ہے اسی طرح کے کمپٹیشن کرا سکتے ہیں. بچوں کو افطار کے لیے افطار دینے کے لیے نیبرس کے یہاں بھیج سکتے ہیں، یا کسی نیڈی کے یہاں بھیج سکتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی سرونٹ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اس میں کیسے ڈیل کرنا ہے بچوں کو یہ بھی سکھا سکتے ہیں. اچھا، ایٹ دی اینڈ اس میں آپ ریوارڈ بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے، چاہے ویکلی ہو چاہے منتھلی ہو. مطلب اس طریقے سے آپ بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں، اس سے بچے زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس چیز کو بڑے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. تو بیسیکلی وہی جذبہ ہمیں اس میں بچوں میں اجاگر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو بہت اچھے سے کریں اور بہت جذبے کے ساتھ کریں،
تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بیسیکلی اس کی ٹرو ایسنس کیا ہے. اور ریوارڈ کے لیے ضروری ہے کہ بھائی بچے کو جس قسم کا ریوارڈ پسند ہو آپ اس قسم کا ریوارڈ بھی دے سکتے ہیں. بچے کے لیے کوئی چیز ریوارڈنگ ہے ہی نہیں اور اس کے اندر آپ وہ ریوارڈ دیں گے تو اس ریوارڈ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا کہ مجھے بدلے میں یہ کیا ریوارڈ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ پہلے سے اس کمپٹیشن کے پہلے سے ہی کوئی ریوارڈ اناؤنس کر دیں کہ یہ ریوارڈ ملے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بڑا بچوں کے لیے موٹیویٹڈ فیکٹر ہوتا ہے. ریوارڈ کو جو ہے نا ون کرنے کے لیے مجھے جو ہے نا یہ کرنا ہے تو وہ زیادہ ایفرٹ اس میں زیادہ ڈالیں گے کہ اچھا. یہاں پر کچھ پیرنٹس کہیں گے کہ بھائی کیا مطلب ہم بچوں کو گریڈی بنا دیں ریوارڈ کے لیے. یہ چیز بھی ہوتی ہے, یہ بھی چیز ہے. اس کا مطلب گریڈی نہیں ہے. آپ کو جب کنڈیشننگ کرنی ہوتی ہے, جب شروع کے اسٹیجز ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کنٹینیوس جو ہے آپ کو ریوارڈ یا ری انفورسمنٹ دینا پڑتا ہے. ہم سائیکالوجی کے اندر ریوارڈ کے ری انفورسمنٹ کے پرنسپلس کو یوز کرتے ہیں کہ سم ٹائم جب انیشیل اسٹیج پہ لرننگ کرانی ہوتی ہے, اگر آپ ریلیجن کے بارے میں لرننگ کرا رہے ہیں تو شروع میں آپ کو کنٹینیوس ریوارڈ دینا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ انٹرمیٹنٹ دیتے ہیں ریوارڈ. ٹھیک ہے, سو یہ انیشیل اسٹیج ہے نا کہ آپ لرننگ کرا رہے ہیں بچے کو, رمضان کے بارے میں ایک چیز کو سکھا رہے ہیں, روزے کی اہمیت کو سکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ پروفٹس کے جو ہے قصے سنا سکتے ہیں جو قرآن حکیم میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی کہانیاں بتا سکتے ہیں. ڈفرینٹ کوئی بھی ایک آپ نبی کے بارے میں لے لیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گروپ میں بیٹھ کے بچوں کو سنا سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کس بچے کو زیادہ پتا ہے یا کس بچے کو معلوم. کویسچننگ کر سکتے ہیں آپ تاکہ بچے نے کتنا ایبزارب کیا آپ کو پتہ لگ سکے. یس, کتنا ایبزارب کیا. اچھا, اگر بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں ہمارے تو خاندان کے ساتھ جھگڑے ہیں, بات ہی نہیں ہے, ہم کیسے وہ چیز پہ آپ کے نیبرس کے بچے تو ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپس میں بچوں کو, چاہے خاندان میں جھگڑے بھی ہیں بڑوں کے, لیکن بچوں کو تو الگ نہ کریں نا. Yes, بالکل, بچوں کو تو الگ نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر صرف ضروری نہیں کہ آپ دوسرے بچوں کا انتظار کرتے رہے وہ آئے اور اس کے بعد ہی کریں. آپ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. کبھی ابا نے کر دیا, کبھی اماں نے رول پلے کر دیا. بالکل صحیح بات ڈاکٹر ثنا حسین نے جو ابھی باتیں کہیں کہ جی واقعی بچوں کو ہمیں جو ہے رمضان میں انوالو کرنا چاہیے. ان کو ہمیں یہ نہیں کر دینا چاہیے کہ آئسولیٹ کر دے کہ جی بچہ ہے اس کو تو روزہ ہے, اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا بالکل ہرگز نہ کریں. اپنے بچوں کو انوالو کریں, انہیں رمضان کی اہمیت بتائیں, انہیں دین کی اہمیت بتائیں, اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں. ان کو بتا سکتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمارا روزہ کیوں ضروری ہے رکھنا, اس کی کیا فضیلت ہے, کیا فوائد ہے. تو پھر اس کے لیے کیونکہ ہم بچے کی جو ہے جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس پہ تو بڑا, جو دنیاوی ایجوکیشن ہوتی ہے اس پہ تو بڑا فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دینی ایجوکیشن کو ٹوٹلی نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے فوکس کریں. یہ بڑا اچھا مہینہ ہے بچوں کی تربیت کرنے کا, تو اس کے لیے آپ تربیت کریں ان کی, ان کو انوالو کریں. اور ڈاکٹر ثنا حسین, تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور جو ہے یقیناً اس سے جو ہے فائدہ ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کو. تو تھینک یو سو مچ.